اور اس طرح میرا کام ساؤتھ افریقہ میں بڑھتا چلا گیا. اور ساؤتھ افریقہ میں میرے پاس پہلے ایک بانڈ تھا، پھر میں نے اسے بہت بڑا بانڈ بنا لیا، اور میں 500 گاڑی 600 گاڑی کا اسٹاک رکھتا تھا جو سب میری تھی. خرید بھی میری تھی، جاپان سے بھی میری تھی، اور بیچتا بھی میں خود ہی تھا. تو مجھے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا پیسہ بننے لگا. اسی دوران ایسا ہوا کہ والدہ نے وہ بھائی آصف جو دبئی میں میرا شو روم کی گاڑیاں بیچ کے بھاگ گیا تھا، طارق محمود مودی بھائی کے، جو میں نے آپ کو سنایا تھا، تو وہ بھائی سے میری ماں نے میری معافی تلافی کرا دی، اور میری ماں نے مجھے کہا کہ اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو تم بلا لو. تو میں نے اس کو بیوی بچوں کے ساتھ ویزا بیچ کے ساؤتھ افریقہ بلا لیا تھا. اور اسی دوران میرے ایک ماموں ہیں جو آج بھی حیات ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، شفیق ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور تھوڑا سا میرا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ وہ اکاؤنٹ میں بہت اچھے تھے. اور آفس کے اندر میرے پاس جو لڑکے کام کر رہے تھے وہ زیادہ تر پاکستانی تھے. تو میرے 12 لڑکے تھے میرے پاس پاکستانی، 4-5 میرے پاس ساؤتھ افریقن اسٹاف تھا لڑکیوں کا جو آفس چلاتی تھی، اور ان کے ہیڈ جو تھے ان کو میں نے ماموں کو بنا دیا تھا. اور اس طرح ملا کے میرے پاس تقریباً 18-20 بندے کام کرنے لگے. اور جو یارڈ کا پورا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ صبح جیسے ہی کسٹمر آتے تھے تو اس میں سے 12 لڑکے جو تھے نا پورے، وہ سب کے سب ٹرین تھے گاڑیاں بیچنے پہ. سیلز مین کی جاب تھی ان کی. تو وہ دروازہ کھلتے ہی جو کالے زمبابوے، زیمبیا، موزمبیق ادھر ادھر سے آتے تھے وہ اندر گھس جاتے تھے، اور گارڈز وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں پر گاڑیاں بکتی تھیں. اور اسی ٹائم ڈالر میں پیمنٹس لڑکیوں کو کی جاتی تھی. لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی سیلز مین سودا کرتا تھا اس کو باٹم پرائز پتہ ہوتے تھے، اور وہ ان سے جیسے کوئی گاڑی $5,000 کی بیچنی ہے تو وہ 6,000 بتا کے پھر 5.5، 5.25، 5، 4.25 ایسے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتا تھا. اور آخر میں ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے وہ مجھے واکی ٹاکی پہ فون کرتا تھا، کیونکہ یارڈ بہت بڑا تھا. واکی ٹاکی میں پوچھتا تھا کہ فلاں گاڑی ہے، اور مجھے اپنی پوری 500 گاڑیاں زبانی یاد تھیں، کون سی گاڑی ہے، کس کنڈیشن میں، کتنے کی جاپان میں خریدی ہے، کتنے کی مجھے پڑی، مجھے سب یاد ہوتا تھا. تو وہ بس خالی مجھے واکی ٹاکی پہ پوچھتا تھا کہ یہ 5,100 دے رہا ہے، دے دوں؟ تو میں کہتا تھا ہاں بیچ دو. تو وہ گاڑی بک جاتی تھی، اور اس کی پیمنٹ اسی ٹائم مثلا 9 بجے سے پہلے سب کی پیمنٹیں ہو جاتی تھی. جو بھی 25-30 گاڑیاں بکتی تھیں پیمنٹ ہو جاتی تھی. اس کے بعد کچھ لڑکے تھے جن کو کام سکھایا ہوا تھا کہ جا کے گاڑیوں کی انسپیکشن کرا کے لاؤ. تو وہ گاڑیوں کی انسپیکشن کرانے چلے جاتے تھے گاڑیاں اٹھا کے. اور کچھ ڈرائیور آ جاتے تھے جو ہم روزانہ کی مد میں یوز کرتے تھے. ڈرائیور کچھ انڈین کالے ڈرائیور تھے ہمارے پاس جو روزانہ ڈیلی ویجز پہ تھے. اور جا کے انسپیکشن کرا کے گاڑیاں آتی تھی، پھر گاڑیاں دھلتی تھیں، صاف ہوتی تھیں، اور پھر ہمارے یہاں سارے ڈاکومنٹس کسٹم سے اتنی دیر میں آ چکے ہوتے تھے، اور 3 بجے سے گاڑیوں کی ڈیلیوری شروع ہو جاتی تھی. تو سارے کسٹمر سارا دن چلے جاتے تھے، ادھر شاپنگ کرتے تھے اپنی، اور 3 بجے آ جاتے تھے میرے یارڈ پر. اور 3 سے 5 کے درمیان میں، 4 کے درمیان میں، 1 گھنٹے کے اندر سب کی ڈیلیوریاں ہو جاتی تھیں، اور سب لوگ گاڑیاں اپنی چلا کے چلے جاتے تھے. ان لوگوں کو اس ٹائم پہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہ لوگ آتے تھے تو گاڑی خریدتے تھے، ٹرک خریدتے تھے. اس کے بعد اس کے اندر اپنا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ساؤتھ افریقہ یہاں کا افریقہ کا نیو یارک ہے، لاس اینجلس ہے، مقصد مین کنٹری ہے جہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہاں پر پورٹ ہونے کی وجہ سے ہر چیز ٹرانزٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے گاڑیاں بھی یہاں پر آتی تھیں. تو جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب گاڑیاں تیار کر دیتے تھے، اور کسٹمر جو تھا اتنی دیر میں اپنا سامان کہیں خرید لیتے تھے. کوئی چینی خریدتا تھا، کوئی آٹا خریدتا تھا، کوئی تیل خریدتا تھا، کوئی کپڑے خریدتا تھا، کوئی بلینکٹس خریدتا تھا، اور وہ اس گاڑی میں بھر کے اور گاڑی چلا کے جاتے تھے. تو ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ان کی ٹرانسپورٹ بھی بچتی تھی، ان کا ٹکٹ بھی بچتا تھا جانے کا ایئر لائن کا. تو وہ یہاں سے 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈرائیو اپنے بارڈر تک جا کے پھر بارڈر پہ پیمنٹیں کر کے ساری کسٹم وسٹم، اور وہاں سے پھر وہ اپنے ملک جاتے تھے. تو ہر ٹرپ میں وہ اچھا خاصا کماتے تھے. تو اس طرح کسٹمر بن گئے تھے. کچھ کسٹمر تو میرے ایسے تھے کہ وہ سیدھا میرے پاس وہ رات کو آتے تھے بس میں. تو بس اسٹاپ پہ اترتے تھے تو میرا لڑکا جا کے وہاں سے ایک کالا جا کے گاڑی میں بھر کے ان کو لے آتا تھا. تو وہ بس آتی تھی 3-3:30 بجے رات کو. تو وہ آ کے 5 بجے میرے
شو روم کے باہر بیٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی 6 بجے کھلتا تھا اور 7 بجے کھلتا تھا تو بس وہ ہلہ بول دیتے تھے، 2 3 گاڑیاں خریدتے تھے۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ نے بہت میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ میرا بھائی جو تھا آصف، یہ بھی لگ گیا۔ اور میرے ماموں جو تھے وہ مینجمنٹ میں بہت تیز تھے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی پاکستان میں بہت بڑی کمپنی میں، گیس کمپنی میں، رشین گیس کمپنی میں کام کیا تھا، تو مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی، اور میری 3 4 لڑکیاں جو تھیں وہ ان کی ہیلپ کرتی تھیں ڈاکومنٹس وغیرہ میں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب ایسا ہوا کہ جب کسٹمر گاڑی خرید لیتا تھا نا، تو پھر وہ انہی لڑکوں کو کہتا تھا، یار میری گاڑی میں یہ جو ٹیپ ہے نا یہ خراب ہے، اس گاڑی کا نکال کے اس گاڑی میں لگا دے۔ کوئی کہتا تھا کہ یار میرے ٹائر خراب ہے، تو وہ اس گاڑی کے نکال کے اس گاڑی میں لگا دے۔ اچھا، یہ سلسلہ چوریوں کا یہ اچھا، وہ کہتے تھے ہم تجھے $50 دے دیں گے، $100 دے دیں گے، تو لڑکا وہ $100 پکڑ کے نا، اور اتنا بڑا یارڈ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ہمیں گارڈز عموماً آ کے یہ خبریں دیتے تھے کہ بھائی یہ لڑکے جو ہے نا کچھ گاڑیوں میں سے نکالتے ہیں، ادھر ادھر لگاتے ہیں، کبھی ٹائر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ لگا رہا ہے، کوئی بیٹریاں بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ اچھا، یہ چوریاں سٹارٹ کیسے ہوئیں کہ وہ جو میرا بھائی آصف آیا نا، اس سے پہلے وہاں پر ایک اور لڑکا ہوتا تھا، وہ جو سب کا انچارج تھا، اس کا نام تھا عاطف۔ وہ پورا کام چلاتا تھا اور سارے لڑکوں کو کنٹرول کرتا تھا، میں اسے کنٹرول کرتا تھا۔ میں سارے لڑکوں کے ساتھ بہت شفیق تھا، میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کو شام کو لے جاتا تھا، کھانا پینا جو بھی ہے تم اپنا مزے کرو۔ اور میں نے ان کے 2 اپارٹمنٹ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، اور وہاں سب راشن ڈالا ہوا تھا کہ جاؤ کھانا پکاؤ، گانے سنو، تفریح کرو، سو جاؤ۔ اور پھر صبح ایک ان کو گاڑی دی ہوئی تھی کہ 2 گاڑیاں 2 اپارٹمنٹ میں کھڑی رہتی تھیں، اور اس کو ایک کو عاطف چلاتا تھا، ایک اور ایک انصر لڑکا تھا وہ چلاتا تھا۔ وہ دونوں بھی آ جاتے تھے، صبح گاڑیوں میں بھر کے لڑکوں کو لے آتے تھے۔ پورا ایک سسٹم بن گیا تھا، اور یہ تقریباً چلا کوئی سمجھ لے کہ 7 8 سال 9 سال 10 سال میں نے گاڑی کا کام کیا ساؤتھ افریقہ میں، اور پورے 10 سال میں نے اسی طرح۔ اچھا، ڈالروں کا یہ تھا کہ جب 25 30 گاڑی، ایک گاڑی اگر 5000 کی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ 25 گاڑیاں کتنی کی ہوئی، تو اتنا ڈالر ڈیلی کا آتا تھا میرے پاس، وہ میرے ماموں کے ہاتھ میں آتا تھا۔ اس میں مجھے ماموں نے شکایت کرنا شروع کی کہ یار کوئی گاڑی 3000 کی بکتی ہے، یہ یہاں پر کاؤنٹر پہ آ کے ہم کو 2800 دلاتے ہیں، 2500 دلاتے ہیں۔ کیونکہ جب عاطف انچارج تھے نا، تو جب تک تو یہ چیز قابو میں تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو بلا کے آصف کو انچارج بنا دیا، اور اسے 2 3 سال اسے سب پتہ چل گیا کیسے کیا ہونا ہے، تو اس نے اس طرح چوریاں کرنی شروع کر دیں کہ لڑکے کو کہا کہ جب گاڑی بکے تو تم مجھے بتاؤ، کیونکہ اسی کو واکی ٹاکی پہ بتاتا تھا۔ میں تو ہوتا نہیں تھا زیادہ تر، کبھی جاپان، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ماموں انچارج ہوتے تھے۔ تو وہ کاؤنٹر پہ آتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ یار تجھے 3000 کی دیے، تو ایسا کریو 3500 کی بولیو، صحیح ہے نا، میں تجھے $100 اور بھی کم کر دوں گا، اور باقی 400 میرے ہوں گے۔ تو وہ جب تک لڑکی کے پاس آتے تھے نا، تو کالے جو ہے نا، یہ وہ قوم ہے جو اپنی ماں بھی بیچ دیتی ہے۔ یہ بہت ہی بے غیرت چھوٹے قوم ہے، $1 کے لیے بھی 100 تو بہت بڑی بات ہے، ان کا سارا دن کا خرچہ نکل جائے گا، ان کا پیٹرول کا خرچہ نکل جائے گا۔ تو مزید ڈسکاؤنٹ کے لیے وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے تھے، وہ کہتے تھے چلو یار $100 اور بچ رہے ہیں، تو یہ مجھے واپس کر دے گا $100۔ تو وہ آ کے کہتے تھے کہ بھائی میں نے جو ہے 3500 کے نہیں لیے، 3000 کے لیے، تو $500 تو وہیں چلے گئے، اور اس نے اس کو کیش میں دے دیے۔ اس طرح کا سلسلہ بنا کے انہوں نے چوریاں شروع کر دیں۔ یہ چوریاں ماموں نے آہستہ آہستہ پکڑ لی۔ پھر ماموں نے مجھے اس کی رپورٹ بنا کے پوری دی کہ یار دیکھو سب چوری کرتے، اور ان کا سردار جو یہ آصف ہے۔ اب یہ آصف کی زندگی کا دوسرا چانس تھا، مگر اس نے اس چانس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 3.5 سال وہاں رہنے کے بعد بھی آصف کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، چوریاں عروج پر تھیں، اور میں بہت ہی بیزی تھا۔